سوال ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تشریف لائیں گے وہ اللہ کے نبی ہوں گے یا پھر رسول پاک کے امتی ہوں گے؟ آپ جب تشریف لائیں گے تو آپ کے آنے سے پہلے ایسی مستند نشانیاں کیا ہیں جس سے یہ پتہ چلے گا کہ آپ تشریف لا چکے ہیں؟ اور عام لوگوں کو کیا کوئی خواب دکھایا جائے گا یا کوئی ایسی چیز دکھائی جائے گی جاگتی آنکھوں سے جس سے پتہ چل جائے گا کہ امام مہدی آ چکے ہیں؟ اور یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ اگر کوئی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرے کہ میں ہوں امام مہدی، سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کل کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے، تو اس بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ مفتی صاحب یہ دعویٰ جو ہم نے بات کی ہے تھوڑے دنوں بعد دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو ایک کلپ میری نظر سے بھی گزرا کہ جناب وہ کچھ نشانیاں ہیں امام مہدی ہونے کی، اور وہ نشانیاں انہوں نے یہ بیان کی ہیں اپنے طور پر کہ اس کی پیشانی چوڑی ہوگی تو وہ ذرا شرماتا ہوگا، تو وہ 40 سال کی عمر کے بعد اعلان مہدی کرے گا، اور دوسرا یہ کہ وہ جو ہے خود نہیں کہے گا، لوگ کہیں گے، تو شاید اس کے بعد 4 لوگ مل گئے کسی کے ساتھ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مہدی ہیں جس کے بارے میں مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے۔ ان صاحب کو دیکھا تو پینٹ شرٹ بھی پہنتا ہے، اس کی داڑھی بھی نہیں ہے، کہتے ہیں ہر ڈگڑگی بجانے والے کے پاس بھی لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ تو اب سوال یہی ہے کہ امام مہدی آئیں گے تو اس کو کنفرمیشن کیسے کریں؟ اور میرا دوسرا سوال اس میں یہ بنتا ہے کہ کوئی اگر امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو کیا وہ ختم نبوت کا بھی انکاری ہو گیا، یا ختم نبوت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ یہ دونوں چیزوں کا اس میں لنک ہے کہ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے کا کوئی ختم نبوت کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والے بہت ہیں، آپ نے جو نشانیاں بیان کی ہیں یہ کافی آسان سی ہیں۔ بات یہ ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے، اور ان کی آمد کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے، اور یہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور ان کے بارے میں جو احادیث مبارکہ ہیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر ایک رسالہ لکھا ہے، اور بھی علماء نے لکھا ہے، لیکن علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے مجموعہ میں چھپا ہوا، اس میں غالباً 80 یا 82 احادیث جو ہیں امام مہدی کے بارے میں انہوں نے ذکر فرمائی ہیں، اور یہ اہل سنت کے درمیان یہ بڑا واضح طور پر تسلیم شدہ ہے کہ امام مہدی باقاعدہ ایک شخصیت ہیں اور یہ تشریف لائیں گے۔ اب احادیث جب اتنی زیادہ ان کے بارے میں ہیں تو ان احادیث میں ان کے بارے میں صرف اتنا تو نہیں بیان کیا گیا کہ کوئی بندہ آئے گا مہدی نام کا، بلکہ مختلف پہلوؤں سے ان کی شخصیت کو بیان کیا گیا ہے۔ امام مہدی ایسے ہوں گے، امام مہدی ایسے ہوں گے۔ اب جس بندے کو بھی جانچنا ہے جو یہ مہدی ہونے کی بات کرے تو ان نشانیوں کو سامنے رکھ کر پہچان لیا جائے کہ یہ اس میں ہیں یا نہیں۔ امام مہدی کی پیشانی چوڑی اور یہ شرم وغیرہ کا جو معاملہ ہے، ہو سکتا ہے یقینی طور پر یہ بھی کہیں بیان کیا گیا ہو، لیکن جو بڑی مین چیزیں ہیں ان میں سے سب سے پہلے چیز تو یہ ہے کہ امام مہدی کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نام پر اس کا نام ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، لہٰذا پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ محمد بن عبداللہ۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ وہ میری اولاد میں سے ہوگا، یعنی وہ سید ہوگا، لہٰذا اب یہ دوسری چیز ہے جس کے در پر پہچانا جائے گا۔ نمبر 3، تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ ایک بہت عظیم قسم کا مارکہ لڑیں گے، ایک بہت عظیم جنگ ہوگی جو پورے عالم کفر کے ساتھ ہوگی۔ اس میں ایک طرف جو ہے وہ عالم کفر جمع ہوگا اور ایک طرف امام مہدی، پھر ان کا لشکر ہوگا۔ اب لہٰذا جو بھی دعویٰ کرنے والے ہیں ان کا یہ دیکھ لیا جائے کہ ایسا ہوا ہے، اتنا بڑا مارکہ جو ہے وہ لڑا گیا اور یہ سارا کچھ ہوا۔ اور چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ امام مہدی جو ظاہر ہوں گے وہ مکہ مکرمہ میں ہوں گے، تو لاہور یا پشاور کے اندر وہ نہیں ظاہر ہوں گے، وہ وہاں پر مکہ مکرمہ میں ہوں گے۔ یہ کہا گیا ہے کہ وہ خود دعویٰ نہیں کریں گے، وہ دوسرے ان کے بارے میں کہیں گے، تو اس سے مراد ہے کہ وہ اعلیٰ درجے کے اولیاء کرام جو صاحب باطن ہیں، جو صاحب نظر ہیں، وہ شخصیات ان کو پہچانیں گی اور وہ ان سے کہیں گے کہ یہ امام مہدی ہیں، اور پھر ان سے درخواست کریں گے کہ ہمیں بیعت کریے۔ پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ ان کی جنگ کا پورا ایک میدان بیان کیا گیا ہے کہ کہاں کہاں وہ لڑتے ہوئے جائیں گے۔ ان کی وہ دمشق لازمی طور پر جائیں گے اور دمشق کے اندر وہ نماز بھی پڑھائیں گے۔ جب حضرت امام مہدی کی قیادت میں مسلمان صاحب ایمان اہل عرب یہودیوں اور عیسائیوں کی طاقت سے ٹکرائیں گے تو ان کی مدد کے لیے 2 جانب سے اللہ تعالیٰ کچھ مدد بھیجیں گے۔ ایک تو آخری مرحلے میں مدد آئی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نزول، جو یہودیوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، انہیں یہودیوں نے اپنے خیال میں سولی پر چڑھا دیا، لیکن اللہ نے فرمایا ان کو میں نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ اور احادیث صحیحہ جو کہ ہمارے ہاں متواترہ کے درجے میں ہے، وہ احادیث جو صحیح ہیں ان سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم دوبارہ زمین پر آئیں گے، اور یہودیوں کے سب سے بڑا سرگنا جو خود مسیح ہونے ہی کا دعویٰ کر رہا ہوگا، مسیح الدجال، اسے حضرت مسیح قتل کرے گا۔ لیکن ایک دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرق سے فوجیں آئیں گی حضرت امام مہدی کی مدد کے لیے، یعنی مشرق کی طرف سے فوجیں آئیں گی جو مہدی کی حکومت کو مستحکم کریں گی۔ خراسان کا لفظ آتا ہے ایک دوسری حدیث میں
خراسان سے سیاہ علم چلیں گے، انہیں کوئی نہیں روک سکے گا، یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر نصب ہو جائیں گے۔ اور حضور کے زمانے میں اچھی طرح سمجھ لیجئے ہند کسے کہتے تھے۔ حضور کے زمانے میں پاکستان ہند میں شامل نہیں تھا۔ سندھ ایک مکمل ملک تھا، ہند کے بعد شروع ہوتا تھا۔ یہ راجپوتانے کا اور تھر کا ریگستان جو ہے، اس سے آگے جو ہندوستان ہے وہ ہند تھا۔ یہ جو ہمارا پاکستان ہے یہ ہمیشہ ہند میں شامل نہیں رہا۔ حضور کے زمانے میں بالخصوص سندھ اور ہند دریائے سندھ چلا رہا ہے۔ یہ ساری ٹریبیوٹریز جو پنجاب کے اندر اس کی ہیں، یہ سب ایک علیحدہ ملک ہے جو اس زمانے میں سندھ کہلاتا تھا۔ اور نمبر 2، یاد کیجئے اس زمانے میں خراسان ایک علاقہ تھا جس میں موجود افغانستان کا تھر، چھوٹا سا حصہ ایران کا، اور جہاں تک میں تحقیق ہوئی ہے آج تک پاکستان کا بھی علاقہ، خاص طور پر مالاکنڈ ڈویژن جو اس خراسان میں شامل ہے۔ خراسان سے یہ سیاہ علم چلیں گے۔ پھر مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے، لیکن امام تمہارا ہوگا تو ہوگا یہ کہ فجر کی نماز کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے پروں پر تشریف لائیں گے، آسمانوں سے زمین پر تشریف لائیں گے، ان کے مبارک بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، اور زمین پر جب تشریف لائیں گے تو حضرت امام مہدی ان سے عرض کریں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، امامت آپ کروائیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ امامت آپ ہی کریں، امام مہدی امامت کریں گے۔ اس سے فرمایا امام تمہارا ہوگا، یعنی امام مہدی ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے مرتبے کے اظہار کے لیے، ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی سے تو افضل ہی ہے۔ یہ سرکار علیہ السلام کے مرتبے کے اظہار کے لیے امام مہدی نبی پاک کے امتی ہوں، کوئی دوسرے نبی نہیں۔ تمہارا امام تم ہی سے ہوگا۔ کون سے امتی تھے جن سے یہ کہا جا رہا تھا کہ تم ہی سے ہوگا؟ پھر اس کے بعد احادیث میں یہ ہے کہ امام مہدی جب ظاہر ہوں گے، اس کے بعد وہ ٹوٹل دنیا میں 9 سال رہیں گے۔ 9 سالوں کے اندر 7 سال وہ حکمرانی بھی کریں گے۔ یہ وہ بڑی معروف روایات ہیں جو میں نے عرض کی ہیں۔ اب جو بندہ بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، آپ ایک لسٹ بنا کے اس کو چیک کر لیں کہ کیا اس کے اندر کوئی ایسی شے پائی جاتی ہے، تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر پیشانی چوڑی کر دی جائے یا ادھر ادھر کا کچھ بھی کام کر لیا جائے، باقی کوئی چیزیں نہیں پائی جاتی۔ مہدی کا دعویٰ کرنے والے بہت ہوئے ہیں۔ یہ دعویٰ کرنا کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ یوں کہہ لیں کہ سینکڑوں سالوں سے چلتا آ رہا ہے، اور یہ دنیا کے تقریباً ہر بڑے خطے میں ہوا ہے۔ یہ عرب کے بہت سارے ممالک کے اندر بھی مہدیت کا دعویٰ کرنے والے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں مہدی جان پوری بہت مشہور گزرا ہے، انڈیا کا ایک علاقہ ہے وہاں کا یہ مشہور تھا۔ یہاں ہمارے پاکستان کے اندر تقریباً ہر تیسرے چوتھے سال تو ایک نمودار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ مرزا احمد قادیانی جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس نے بھی سب سے پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور پھر وہاں سے رسالت، اس نے بھی، یہ سارے اسی انداز میں مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ کنیکٹڈ ہیں ختم نبوت کے انداز میں۔ اصل میں وہ کیسے ہیں؟ ہوتا یہ ہے کہ بیسیکلی تو مہدی ہونا جو ہے اس کا نبوت کے ساتھ تعلق نہیں۔ مہدی ہونا ایک جدا منصب ہے۔ منصب سے مراد یہ کہ امام مہدی ایک جدا ہستی ہے، اور نبوت اس سے بالکل ایک جدا چیز ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ تھوڑی سی جو ریزن ہے نبوت کا دعویٰ کرنے کا، وہ ادھر سے شروع ہو جاتا ہے۔ نبوت کے دعویٰ کرنے میں جو سب سے بڑے 2-3 ریزن ہیں، اسی میں ایک ریزن تو ہوتا ہے کہ بندے کو اپنی عزت کرانے میں مزہ آتا ہے، اور جو اپنی عزت کرانے میں مزہ آتا ہے وہ تو کسی بھی چیز میں نہیں۔ پیسے میں بھی وہ لذت نہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں عزت بنوانے کے لیے، تو عزت کے اندر جو لذت ہے وہ کسی شے میں نہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے۔ نمبر 1 کچھ اور، اس نے کوئی مال مویشی جمع کرنے ہوتے ہیں، پیسہ کمانا ہوتا ہے، ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس کو حکومت سلطنت ریاست اقتدار چاہیے ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی دعویٰ کرنے والے ہوتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر بعض لوگوں کو شیطان ایسے کرشمے دکھاتا ہے جیسے بزرگوں کو کشف ہوتے ہیں، اولیاء کرام کو کشف ہوتا ہے۔ اب کشف کی جو صورت ہے یہ تو غیر مسلموں کو بھی ہوتی ہے، ہندوؤں کے اندر سنیاسی ہوتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ مہدی ہو گئے۔ وہ تو بیسیکلی شیطان کرشمے دکھاتا ہے نا، وہ ایسے دکھاتا ہے جیسے وہ غوث پاک کے بارے میں کہ ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا، اور اس نے کہا کہ اے عبدال قادر میں تیرا خدا ہوں، میں نے سارے حرام حلال کر دیے، ساری نمازیں معاف کر دیں۔ تو غوث پاک نے فرمایا کہ تو شیطان ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ جو کرشمہ سازیاں ہیں یہ شیطان دکھاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو بندہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یا تو اس کو شیطان نے کچھ